میں دبئی سے چھٹی آیا تو سخت سردی میں گھر والے ہیٹر کے مزے لیتے اور میری بیوی سخت سردی میں سب کے کپڑے دھو رہی ہوتی اور ان کے لیے کھانے بناتی۔ یہ سب دیکھ کر میں نے اماں سے کہا کہ باقی لوگوں کو بولو اپنے کام خود کیا کریں، تو اماں نے رونا ڈال دیا کہ ہم لوگ اب تم پر بوجھ بن گئے ہیں تو ہمیں گھر سے نکال دو۔ اگلی صبح ناشتہ دیتے وقت سردی کی وجہ سے بیوی سے ٹرے گر گیا تو اماں نے گالیاں دینا شروع کر دیں، تو میں کمرے سے باہر آیا اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر، اماں یہ تحفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپی یہ آپ کے لیے ہیں، بھائی یہ آپ کے لیے ہے۔ میں ایک ایک کر کے سب کو تحفے دیتا جا رہا تھا۔ 6 سال بعد دبئی سے واپس آیا تھا اور سب کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے آیا تھا۔ اماں کے لیے سونے کے کڑے اور خوشبو لایا تھا، آپی کے لیے سونے کے جھمکے اور ان کے بیٹے کے لیے خوبصورت امپورٹڈ کھلونا کار لے کر آیا تھا۔ بھائی بھابھی کے لیے بھی سونے کی انگوٹھی اور ان کے بچوں کے لیے کھلونے اور چاکلیٹس لے کر آیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے تحفے لے کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ جب میری نظر سونے کے سیٹ پر پڑی، وہ میں اپنی بیوی کے لیے تحفے کی طور پر لے کر آیا تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ گفٹ لیے تھے۔ سونے کا سیٹ لیا تھا، کڑے بنوائے تھے، انگوٹھی بنوائی تھی، پرفیوم لیا تھا، کپڑے اور کچھ برانڈڈ لوشن اور کریم وغیرہ لی تھی۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی اور میں چاہتا تھا کہ یہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد اس کی خوبصورتی مزید نکھر جائے۔ میں جتنے دن اس کے پاس آؤں اس سے خوشبو آتی رہے۔ اماں، فرحانہ کہاں ہے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں لیکن وہ نظر ہی نہیں آئی۔ بالآخر میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے صحن میں کپڑے دھو رہی ہے، پتہ نہیں مکمل ہوئے ہیں یا نہیں۔ ایک تو سست بہت ہے تمہاری بیوی، صبح سے لگی ہوئی ہے مگر ابھی تک کپڑے نہیں دھلے۔ اماں، اتنی سخت سردی ہے اور آپ نے اسے کپڑے دھونے کے لیے لگایا ہوا ہے، کوئی کام والی رکھ لیتے یا آٹومیٹک واشنگ مشین لے کر دی تو تھی پچھلے سال، اس میں کپڑے دھو لیتے۔ اتنے بھی کیا کپڑے تھے کہ اسے دھونے میں اتنی دیر ہو گئی؟ بیٹا اصل میں ہم سب کے کپڑے دھو رہی ہے نا، اس وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ وہ سب کے کپڑے کیوں دھو رہی تھی؟ حد سے زیادہ سردی تھی۔ سب گھر والے ہیٹر والے کمرے میں بھی لحافوں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے، ڈرائی فروٹس اور چلغوزے کے مزے لیے جا رہے تھے، خوش گپیاں ہو رہی تھیں اور میری بیوی باہر کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے تھے گھر آئے ہوئے اور مجھے وہ نظر تک نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ ملنے بھی نہیں آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے میری آمد کی خبر ہی نہ ہو۔ اماں، کیا فرحانہ کو پتہ ہے کہ میں آیا ہوں؟ میری بات سن کر اماں گڑبڑا گئیں اور کہنے لگی، ہاں ہاں پتہ ہی ہوگا، تم نے بتایا نہیں تھا کیا؟ میں نے کہا، نہیں اماں، میری تو 1.5 مہینے سے اس سے بات ہی نہیں ہوئی۔ یاد ہے آپ ہی نے آخری بار بات کروائی تھی، اس کے بعد کہاں آپ بات کرواتی تھیں؟ کہتی تھیں کہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے یا کسی پڑوسی کے گھر کا کہہ دیتی تھیں۔ میری بات سن کر اماں کا رنگ اڑ گیا تھا مگر انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ارے کیسی بیوی ہے جس کو شوہر کے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ ہم ہوتے تھے تمہارے ابا باہر کھڑے ہوتے تھے اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں۔ جاؤ فاریہ، تم جا کر دیکھو کہ اس نے کپڑے دھوئے ہیں یا نہیں، اسے بتاؤ کہ تمہارا شوہر آیا ہوا ہے۔ اماں نے مجھے جواب دیا، اس کے ساتھ ہی بھابھی کو مخاطب کیا جو سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد فرحانہ بھی کمرے میں آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی، آپ آئے ہیں؟ آنے سے پہلے بتایا تک نہیں، بتا دیتے تو میں کچھ تیاری کر لیتی، آپ کی پسند کا کھانا بنا لیتی یا کم از کم اپنا حلیہ درست کر لیتی۔ وہ رو رہی تھی اور ساتھ ہی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے اماں کی بات اسے بتا کر اس کا دل برا کرنے کی بجائے یہی مناسب سمجھا کہ اسے جھوٹ کہہ دوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اگر تمہیں بتا کر آتا تو تمہارے چہرے پر یہ انوکھی خوشی کیسے دیکھتا؟ تم کبھی ہنس رہی ہو کبھی رو رہی ہو، قسم سے بہت ہی مزاحیہ لگ رہی ہو، ایک کام کر لو۔ میری بات سن کر روتے روتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی،
میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ اسی طرح پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے شام پڑ گئی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم سیدھے ہو کر بیٹھے تو اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگی، فرحانہ کھانا بنا لو اٹھ کر، دیکھ نہیں رہی کتنی رات ہو گئی ہے؟ سب لوگ باہر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا کب ملے گا، اور یہاں پر کھانا بننا ہی شروع نہیں ہوا۔ مجھے تو لگا تھا تم کچن میں ہوگی اور کھانا بن چکا ہوگا۔ فرحانہ ایک دم گڑبڑا گئی، کہنے لگی، جی جی اماں، ابھی اٹھ کر بناتی ہوں۔ حارث آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں نے کڑے تیوروں سے اس کی طرف گھورا، مگر مجھے متوجہ دیکھ کر پھر سے اپنے چہرے کے زاویے درست کر لیے۔ حارث، میں کھانا بنا لوں گی، جلدی بنا لوں گی، پھر ہم دوبارہ باتیں کریں گے۔ اماں نے پھر سے اسے گھوری سے نوازا تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ میں بھی اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سب لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ہیٹر لگا ہوا تھا اور خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ سب نے مجھے بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے یہاں پر ایک بات شدت سے نوٹ کی تھی۔ آپی، دونوں بھابیاں، امی، سب لوگ فارغ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ فرحانہ اکیلی کچن میں لگی ہوئی تھی اور وہاں کوئی ملازمہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں، فرحانہ اکیلے کھانا بنا رہی ہے۔ بھابھی، آپی، آپ میں سے کوئی اٹھ کر اس کی مدد کر دے تاکہ کھانا جلدی بن جائے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے یہ سوال کرنے کی بجائے کہ وہ اکیلے کھانا کیوں بنا رہی ہے، فرحانہ کی مشکل آسان کی تھی تاکہ اس کی مدد ہو جائے اور وہ جلد از جلد فارغ ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اتنے سالوں بعد میں آیا تھا، اس سے جدائی کا ایک لمحہ برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اسے وقت ہی نہیں مل رہا تھا میرے لیے۔ پہلے وہ پورا دن کپڑے دھونے میں مصروف رہی تھی، اب کھانے بنا رہی تھی اور بعد میں کچن سمیٹنے لگ جاتی، برتن دھونے لگ جاتی۔ اسی طرح کرتے ہوئے وہ جب تک کمرے میں آتی شاید میں تھک کر سو چکا ہوتا۔ میری بات سن کر ایک بھابھی منہ بناتے ہوئے اٹھ گئی تھیں، جبکہ دوسری ڈھیٹ بنی ہوئی بیٹھی رہی تھی۔ اس نے جا کر فرحانہ کی مدد کروائی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے فرحانہ کا انتظار کرنے لگا، مگر گھنٹہ گزر چکا تھا اور فرحانہ نہیں آئی تھی۔ بالآخر میں خود ہی تنگ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا کچن میں چلا گیا، کیونکہ میں جانتا تھا وہ یہیں ہوگی، اور یہی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ کچن میں برتنوں کے ڈھیر کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک طرف کافی سارے برتن دھلے ہوئے رکھے تھے، مگر بہت سارے برتن تھے جو دھونے والے تھے۔ فرحانہ، تم اکیلی برتن کیوں دھو رہی ہو؟ کام والی کہاں ہے؟ اور بھابھی لوگوں کو ہی بلا لیتی، وہ تمہاری مدد کروا دیتی۔ تب فرحانہ نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تھوڑے سے ہی برتن ہیں، میں دھو کر آ جاتی ہوں، آپ سو نہ جائیے گا، مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس نے محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے اس کا سر تھپکا اور اس کے ساتھ برتن دھلوانے لگا۔ ارے ارے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چاہیے نا، میں خود ہی برتن دھو لوں گی، یہ کوئی اتنا بھی بڑا یا مشکل کام نہیں ہے جو میں نہ کر سکوں، اس نے مجھے تسلی دلاتے ہوئے کہا تھا اور کچن سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر میں ضد کر کے وہیں کھڑا رہا اور اس کے ساتھ سارے برتن دھلوانے کے بعد بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ اگلی صبح پھر سے صبح ہی صبح فرحانہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس ہی لیٹی رہو، تب وہ کہنے لگی کہ نہیں، سب کے لیے ناشتہ بنانا ہے اور ڈھیر سارے کام ہیں، کاموں میں دیر ہو جائے تو اماں بہت زیادہ ڈانٹتی ہیں، انہیں ہر کام وقت پر اور سلیقے سے چاہیے ہوتا ہے، اس لیے مجھے ابھی جانا ہے، ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ تو مزے سے اماں کے ہی پہلو میں جڑ کر بیٹھ جائیں گے، وہ ہنستے ہوئے کہہ کر چلی گئی تھی، جبکہ میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ گھر کے افراد کا رویہ میرے لیے عجیب ہی تھا، کوئی بھی فرحانہ کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، اس کا احساس نہیں کرتا تھا، وہ اکیلی کاموں میں لگی رہتی تھی اور کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرحانہ کے میاں کی سب سے زیادہ کمائی آ رہی تھی، اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا، اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے، مگر یہاں پر تو سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ گھر کی مہارانی سے زیادہ وہ گھر کی نوکرانی بنی ہوئی تھی اور یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔
فرحانہ آج کے دور کی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی تھی جو بے حد حسین ہونے کے ساتھ لبرل بھی تھی۔ اپنی بات کہہ دینے کے لیے بہت زیادہ بے باک تھی۔ وہ کبھی بھی کسی کی زیادتی برداشت نہیں کرتی تھی، اور اب گھر کے کاموں میں سب کی زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے بھی وہ بالکل چپ تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا، جس کے بارے میں پتہ لگانا ضروری تھا۔ میں چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری بیوی اکیلے ناشتے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ ناشتہ سب کو کروانے کے بعد اس نے برتن اکٹھے کر کے دھوئے اور پھر سب کے کپڑے اکٹھے کر کے دھونے کے لیے نکل گئی، اور یہیں پر میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے کہا، اماں، یہ کیا تھا؟ کیوں فرحانہ سب کے کام کرتی پھر رہی ہے؟ چلو کھانا وغیرہ بنانے تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر سب لوگوں نے اتنا بوجھ کیوں ڈال رکھا ہے؟ جیسے آپ کو سردی لگتی ہے ویسے اسے بھی لگتی ہوگی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ غضب ہو گیا۔ فرحانہ نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جبکہ میری اماں کو شدید غصہ آیا تھا، اور اماں نے بولنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، ہاں ہاں، ہم تم پر بوجھ بن گئے ہیں۔ اگر اتنا بوجھ بن گئے ہیں تو اب ہمیں گھر سے ہی باہر نکال دو۔ اماں تو کہاں سے شروع ہوئی تھیں اور کہاں پر بس کی تھی۔ میں اماں کے کمرے میں پاس ہی بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اماں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، لیکن سب لوگ اپنے اپنے کام کیا کریں، فرحانہ کو بھی انسان سمجھیں۔ کل سے میں آیا ہوں اور اسے میرے پاس بیٹھنے کی فرصت تک نہیں ملی۔ اسے بھی تو اتنی ہی سردی لگتی ہوگی نا۔ میں نے طریقے سے بات کی تو اماں ہنکارا بھر کر چپ کر گئیں، لیکن کینہ نظروں سے بار بار فرحانہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنا کام کرنے لگ گئی اور رات کو جب کمرے میں میرے پاس آئی تو کہنے لگی، حارث، اماں سے کسی بھی قسم کی شکایت نہ کریں، میں کر لوں گی، گھر کے کام اتنے بھی مشکل نہیں ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فرحانہ؟ وہ ہنسنے لگی۔ فرحانہ بہت ماڈرن تھی، اور جب شادی ہو کر ہمارے گھر آئی تھی تب اسے ایک بھی کام کرنا نہیں آتا تھا۔ میں ہنسا کرتا تھا جب وہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی انٹرنیٹ سے مدد لیا کرتی تھی۔ میرے دبئی جانے کے بعد وہ سارے کام ایسے سیکھ گئی تھی کہ بنا چونک کیے سارے کام کرتی تھی۔ پہلے وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتی تھی، اب اماں کی ڈانٹ بھی چپ چاپ سہ لیا کرتی تھی۔ اس میں اتنا صبر کیسے آیا؟ یہ بات جب میں نے اسے پوچھی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حارث، وقت کے ساتھ ہر شخص بدل جاتا ہے۔ اگر میں بھی بدل گئی ہوں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اپنا گھر بسانے کے لیے تو لڑکیاں نہ جانے کیا کچھ کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے یاسیت چھا گئی تھی۔ آنکھوں میں کوئی گہرا دکھ نظر آیا تھا۔ میں نے فوراً نوٹ کیا تھا، لیکن جب اسے پوچھا تو وہ بات بدل گئی۔ کہنے لگی، آپ کو وہم ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صبح میں ابھی سویا ہوا ہی تھا جب فرحانہ کمرے سے چلی گئی تھی، اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو ایک دم برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا، مگر اگلا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں کبھی بے یقینی سے فرحانہ کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی اماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کبھی آنکھوں دیکھا جھوٹ لگ رہا تھا اور کانوں سنے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج سردی حد سے زیادہ تھی، مگر فرحانہ نے سب کے لیے ناشتہ بنایا تھا، اور اب سردی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ناشتہ دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ناشتے کا ٹرے گر گیا تھا، اور اماں نے اسے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اماں نے بھی جہالت کی انتہا کر دی تھی، اسے اس کے ماں باپ تک کی گالیاں دے رہی تھیں۔ میں اماں کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا، اور اس سے زیادہ حیران فرحانہ کے لیے ہوا تھا جو چپ چاپ اپنے ماں باپ کے خلاف اتنی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ مجھے واقعی نہیں لگا کہ یہ وہی فرحانہ ہے جسے میں شادی کر کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ تب میں آگے بڑھا، مجھے اپنی بیوی کی اتنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ بھابیاں اور آپی سب فرحانہ پر ہنس رہے تھے۔ بہن بھائی بھی یہ سارا تماشا دیکھتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ سب کے چہرے پر دبی دبی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے جا کر فرحانہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آج کے بعد تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے ناشتہ بنانے کی، سب اپنے اپنے کام خود کر سکتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے میں فرحانہ کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر بٹھانے کے بعد میں نے دروازہ لاک کیا اور اسے سختی سے کندھوں سے تھام لیا۔
کہنے لگا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہو؟ تم ایسی تو نہیں تھی فرحانہ، تم نے ایسی کون سی غلطی کی ہے جس کی سزا خود کو ایسے دے رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، گھر والوں نے ایسا کیا کہہ رکھا ہے تم سے جس کا ڈر تمہیں ان کے آگے زبان کھولنے ہی نہیں دیتا، اور تم مجھے بھی چپ کروا دیتی ہو، اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی؟ میری بات سن کر فرحانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے جا کر اپنا کام کرنے دیں، آپ نہ جانے کون کون سے مفروضے پال لیتے ہیں، بس مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کے آگے زبان چلاؤں یا کسی کو اس کی بات کا جواب دوں، سب کو وقت ہی ان کے برے رویوں کا جواب دے دے گا۔ یہ کہنے کے بعد فرحانہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور میں نے اپنا سر تھام لیا۔ نہ تو وہ مجھے بتانے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی اماں، لیکن ضرور کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہوئی تھی اور گھر والوں نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا شروع کیا تھا۔ بہرحال میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جو بھی بات ہے ضرور پتہ لگا کر رہوں گا، لیکن مجھے کچھ بھی پتہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اماں اور بھابھی لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان کی سب باتیں سن لی تھیں۔ مجھے واقعی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرحانہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے، اور گھر والے وہ تو کم از کم مجھے سچ بتا سکتے تھے، مگر سب کو ہی اپنے اپنے مفاد کی پڑی ہوئی تھی۔ یہاں سے جانے کے تقریباً سال بعد کی بات ہے، گھر میں کوئی آدمی گھس آیا تھا اور گھر والوں نے فرحانہ پر الزام لگا دیا تھا کہ تمہارا شوہر ملک سے باہر ہے اور تم سے شوہر کی دوری برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے غیر مرد کو کمرے میں بلا لیا ہے۔ فرحانہ نے صفائیاں دی تھیں مگر کسی نے یقین نہیں کیا تھا، الٹا فرحانہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی گئیں کہ وہ مجھ سے فرحانہ کو طلاق دلوا دیں گے اور اس کے کردار کے بارے میں مجھے بتائیں گے۔ تبھی فرحانہ ان سے دب گئی اور جیسے جیسے گھر والے کہتے گئے وہ ان کی ہر بات مانتی گئی۔ مجھ سے دور نہ ہونے کی خاطر اس نے اپنی ذات کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے خود پر بھی بے انتہا غصہ آیا کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور کبھی اس سے اس کا حال احوال پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ کاش میں اسے الگ سے موبائل فون ہی دے دیتا۔ جب اس پر یہ قیامت گزر رہی تھی وہ تبھی مجھے اس بات سے آگاہ کر دیتی۔ گھر والوں نے اس کو بلیک میل کیا تھا اور وہ ہو گئی تھی اور ان کی ہر بات نوکرانیوں کی طرح ماننے لگی تھی۔ گھر والوں کو اب بھی لگتا تھا کہ اس شخص کو فرحانہ نے ہی بلایا تھا۔ ان کی نظر میں فرحانہ بد کردار اور بد چلن تھی جس کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، مگر اس کے باوجود گھر والوں نے مجھے نہیں بتایا تھا تاکہ وہ میری کمائی کھا سکیں اور میری بیوی کو بلیک میل کرتے ہوئے ساری زندگی اپنے اشاروں پر نچا سکیں۔ میرے ساتھ کسی نے وفا نہیں کی تھی، میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس لمحے فرحانہ کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، مجھے آپ کو ضروری بات بتانی ہے۔ میں نے اس کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ مجھے کچھ نہیں پتا اور پھر وہ اول سے آخر تک سب باتیں مجھے بتاتی گئی۔ کہنے لگی، جس کی آپ چاہیں میں اس کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اپنی بے گناہی میں کوئی بھی ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا یقین کریں، میں گنہگار نہیں ہوں، میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آپ کے گھر والوں نے مجھے اس شخص کی دھمکیاں دے دے کر بے دام کی غلام بنا لیا۔ اب میں جان گئی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے تو آپ کو سچائی بتاتے، وہی سچائی جس کے بارے میں انہوں نے اندھا یقین کر رکھا ہے کہ میں بد کردار ہوں، لیکن انہوں نے آپ سے یہ بات چھپا لی۔ وہ صرف مجھ سے خدمتیں لینا چاہتے ہیں اور مجھے دبا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے پیسوں پر عیاشی کر سکیں۔ میں اتنے وقت سے آپ کی واپسی کا ہی انتظار کر رہی تھی، چاہتی تھی کہ آپ کے جانے سے کچھ دن پہلے آپ کو بتا دوں گی، پھر آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مگر اس سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، کچھ اچھی یادیں بنا لوں تاکہ آپ مجھے چھوڑ بھی دیں تو یہ یادیں میری زندگی بھر کا سرمایہ بن سکیں۔ آپ مجھے غلط سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے، مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیجئے، مگر میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے اس شخص کو نہیں بلایا تھا، میں شروع دن سے آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور ہمیشہ مخلص رہوں گی۔
فرحانہ کی باتیں میرے دل کو جھنجھوڑ گئی تھیں۔ میں نے اسے گلے لگایا اور چپ چاپ دبئی واپس چلا گیا۔ فرحانہ سے بھی کچھ نہیں کہا اور اپنے گھر والوں سے بھی کچھ نہیں۔ دبئی جانے کے بعد میں نے فرحانہ کے کاغذات دیکھے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ اب اسے اپنے گھر والوں کے سہارے پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔